بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں نسیم فاروق۔ ناظرین، آج شہزادی پاکستان آ گئی ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو وہ شہزادی سمجھتی ہیں اس ملک کی، وہ اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہیں۔ ان کے والد جو یہاں سے فرار ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، سزا یافتہ ہیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں۔ تو آج وہ جس بھرم سے آئی تھیں کراچی ایئرپورٹ پہ، جب وہ اتری کراچی ایئرپورٹ پہ تو ان کی ہوا نکل گئی، اور وہ لوگوں کو دیکھ کے ان کی ہوا یوں نکلی کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کا چچا پرائم منسٹر، پنجاب میں اس کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، اور تمام مشینری گورنمنٹ کی سرکاری تمام میڈیا، ان کا جو لفافہ مافیا ہے، جو ان کے لفافوں سے اب تک رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک جتنا صحافیوں کو دیا گیا پیسہ اس گورنمنٹ نے، اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے، شاید ہی کسی نے دیا ہو۔ اور وہ سارے کے سارے ایک جلسہ جسے انہوں نے رکھا تھا، وہ جلسی بھی کہنا اس کو، جلسے کی توہین نظر آتی ہے۔ وہ وہاں پہ لوگ جو کیمرہ، اگر آپ دیکھیے گا ویڈیو، یا رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر جن لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے صرف آئیں اب، تو وہ وہاں پہ گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑا، اور وہ آدھے سے زیادہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ اور ٹوٹل جو لوگ آئے وہاں پہ، یہ لوگوں کا مجمع تھا، یہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ تھے، پروگرام یہ تھا کہ وہ ریلی کی شکل میں شہزادی صاحبہ کو ان کو لایا جائے گا، اور وہ وہاں پہ بھرم سے اپنا خطاب کریں گی وہ، اور وہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گی، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ رک کے واپسی میں جب رائے ون ان کو لے جایا گیا، جلسے کا پروگرام ملتوی فی الحال ایسے ہوا کہ اب وہ اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ پبلک کو خواہ روکا ہوا ہے، نہ لائٹ کا انتظام ہے۔ اب وہ اپنے فوٹوگرافروں کو، ایس ایم جی وغیرہ ساری گاڑیاں جو ٹیلی ویژن والوں کی، وہ ساری موجود ہیں وہاں پہ۔ اب وہ اس طرح سے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی ویڈیو بنائیں گی اور وہ ٹی وی پہ ریلیز کر دی جائے گی، کیونکہ ٹی وی ان کا ہے، خبریں ان کی آ رہی ہیں، سب کچھ ٹی وی یہ دکھا رہا ہے کہ اتنا زبردست استقبال ہوا ہے، اتنا زبردست استقبال، میڈیا تو کچھ دے ہی نہیں رہا کسی کا بھی۔ حکومت کے فیور میں تو سب کچھ آ رہا ہے، اس میں اپوزیشن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا، دودھ کی ندیاں اور شہد کی وہ جس طرح سے آئی ہیں کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں، ان کے والد صاحب بھاگے گئے تھے، کچھ وہ یہ آ کے اب یہاں کی شہد لوگوں کو اور دودھ کی ندیاں سے انہوں نے لوگوں کو نہلایا ہے ان کو، تو یہ تو ان کا حال ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں انہوں نے خطاب کیا، جیسے لوگوں، انہوں نے بڑی خدمت کی، ان کے باپ نے اربوں خربوں روپیہ کھا گئے، چچا اور جو ان کے والد ہیں۔ قوم کو کیا بیوقوف بنا رہی ہے؟ قوم بیوقوف بننے والی اب نہیں ہے۔ قوم کو جس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے جھوٹ اور فریب ہے، وہ آئی ہیں پاکستان 4 مہینے لندن میں رہ کے، تو اب وہ یہاں آ کے ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا۔ ان کی اپنی پارٹیوں میں اتنی دھڑے بندی اور بغاوت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ شاہد خاقان عباسی ہو گئے، مفتاح اسماعیل ہو گئے، یہ تو پارٹیاں چھوڑنے کے چکر میں یہ اپنے الگ ایک 1.5 انچ کی مسجدیں بنا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے نالائیں کہ چیف آرگنائزر ایک کل کی بچی جو کل کی وہ ہے، اس کو سیاست کی حلی بے نہیں پتہ، اس نے نواز شریف کو اس مقام پہ پہنچانے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اس کی بیوقوفیوں سے، اس کی نالائکیوں سے۔ تو یہ ان کا یہ صورتحال ہے، وہ آئی ہیں، اب دیکھیں اللہ خیر کرے۔ وہ وہاں سے ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ارشد شریف کو مروایا، اس کی ویڈیو انہوں نے منگوائی کہ اس کو کس طرح سے مارا گیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا 3 گھنٹے تک، اس کے بعد اس کو مارا گیا۔ اسی طرح سے عمران خان کے اوپر جو جلسے میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی انہی باپ بیٹیوں کی پلاننگ سے ہوا، اور اس کے خلاف وہ بیان دے چکا ہے تسنیم حیدر۔
وہاں پہ لندن پولیس کو، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں پولیس کو جو اسٹیٹمنٹ اس نے دیا ہے اس میں ان کو وہاں پہ ان کی طلبی بھی ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے اس پہ انکوائری ہو رہی ہے۔ ادھر حمزہ شہباز وہ جب سے لندن گیا ہے، حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن تھا یہاں پہ، لوگ اس قدر ان سے مایوس ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ، یہ الیکشن اسے اسی لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو الیکشن کے لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، عوام میں آنے کے قابل نہیں ہے، ڈر رہے ہیں عوام سے، عوام ان کے پیچھے ہے ہی نہیں۔ عوام کہتے ہیں جو اب یہ جیسے اپنے استقبال کرانے کا انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایسے استقبال ہونا چاہیے، 10 لاکھ آدمی آنے چاہیے، وہ 10 لاکھ کیا 2000 آدمی نہیں پہنچے وہاں پہ۔ آپ کون ہیں؟ کوئی وی آئی پی پرسن ہے؟ کوئی آپ کے بہت بڑی کوئی یہاں کی شہنشاہ ہیں جو آپ کے لیے پبلک آئے گی؟ آپ نے دیا کیا ہے اس قوم کو؟ آپ کے باپ نے کیا دیا ہے؟ آپ کا چچا کیا دے رہا ہے؟ اس نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں، اور اب مزید مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، تو اب تو آپ شاید ڈرائیور سے نکلیں گی بھی نہیں باہر۔ اب کیا کرنے آئی ہیں یہاں پہ؟ پھر الیکشن جس طرح سے سندھ میں کرایا گیا ہے، ان کو امید یہی ہے کہ سندھ کا مسئلہ دوسرا تھا، سندھ کی پوزیشن دوسری تھی، یہاں پہ پی ٹی آئی کی تنظیم نو بھی نہیں تھی، اتنی کمزور تنظیم تھی یہاں کے قائدین، جو کہ کچھ ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ مگر پنجاب میں تو آپ نے جو دیکھا ضمنی الیکشن میں، اس سے زیادہ بڑا، اگر آپ الیکشن کل ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑا شو آف دیکھیں گے۔ لوگ اپنے ووٹ کی پہرےداری پنجاب میں کی ہے لوگوں نے، تو وہاں پہ تو آپ بھول جائیں پنجاب میں کہ اگر آپ ایسی جھرلو پھیرنے کے اگر آپ کا خواب ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ میرا خیال ہے یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو، اور اس طرح سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں آپ امن و امان بحال رکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قوم اتنی غصے میں ہے آپ لوگوں کے اوپر، آپ کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتی جو آپ نے اس قوم کا حشر کیا ہے۔ تو آپ بھول جائیں، اب آپ نے بڑے آپ کا کراس، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان پہ کراس لگا دیا ہے، کراس آپ پہ لگ چکا ہے۔ اب آپ اقتدار میں کوئی معجزہ ہی ہو کوئی اللہ کی طرف سے تو شاید آپ اقتدار میں آ جائیں۔ ہاں عمران خان آئے گا، 3/3 اکثریت سے آئے گا، اور وہ اس ملک میں سارے ادارے برباد ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے سارے اداروں کو برباد کر دیا ہے، جوڈیشری برباد ہو رہی ہے، آپ کے جتنا بھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں جو بحال ہوا ہے چند لوگوں کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کا حشر کیا کر دیا، کہاں پہ پہنچا دیا آپ لوگوں نے۔ ادھر وہ بلاول بھٹو کل عمران خان کی اس کا جواب دے رہا ہے آج بیٹھ کے میڈیا کو۔ عمران خان نے بالکل صحیح کہا ہے، ان 4 کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور زرداری نے ٹھیکہ اٹھایا ہے اس کو مروانے کا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، اس نے بیوی کو مروا دیا۔ تو اس سے کوئی بھی بعید نہیں، ادھر اس نے اس کے جتنے، ایک تو اس کا بغل بچہ جو ظاہر ہے کہ کراچی میں وہ جو چھوٹا ہے راؤ انوار، جس کو وہ اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، دوسرا وہ جو عزیر بلوچ، اس کو این آر او دلوا دی، جو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں قتل اس نے کیے ہوئے ہیں، اس پتہ نہیں کتنی وارداتوں میں ملوث ہے، کتنے لوگوں کو اس نے بے گناہ لوگوں کو مروا دیا ہے اس نے۔ وہ تو تمہارے بغل بچے بنے ہوئے ہیں، تمہارا تو کریکٹر یہ ہے، تمہیں پتہ نہیں کیسے پاکستان کا صدر بنا دیا۔ اس ملک کا تو یہی حال ہے، اس ملک کا کوئی پیچھے، آپ لوگ یہاں کے لوگ ان کو شے دیتے ہیں، ان کو آگے لاتے ہیں اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہی کیا کہ ان کو لائے، ان کو برداشت کیا، ان کی حرکتیں دیکھی، اس کے بعد اگنور کرتے رہے۔ آج ان کو اتنی شے مل گئی ہے کہ جو چاہے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، اور جو چاہے ان کے وہ کر رہے ہیں سیاہ سفید۔ اس وقت ابھی فواد چودھری کے ساتھ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، جج نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے کل فیصلہ دیا کہ اس کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، مسترد کر دی ان کی درخواست، اور اس کو اٹھا کے جوڈیشری اس پہ وہاں بھیج دیا جیل، جوڈیشری ریمانڈ دے دیا، جیل بھیج دیا۔ آج اس آرڈر کو کینسل کر کے اس کو جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ مذاق اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی ججز کی، کہ لوگوں کا کیا ہم معذرت کے ساتھ کہ یہ کردار ہے،
کون لوگ ہیں جو ان ججوں کو بھی ظاہر ہے ان کو آرڈر پیچھے سے آ رہے ہیں، کن لوگوں کے آرڈرز پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کل فیصلہ کچھ دے رہا ہے جج، اسی فیصلے کو اپنے دیے ہوئے کو آج کینسل کر کے اس کو چینج کر رہا ہے کہ جاؤ جی یہ جوڈیشل ریمانڈ نہیں، اس کو جسمانی ریمانڈ پہ لے جاؤ، پھر پولیس کے حوالے کر دیے۔ یہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اپنے لیے کانٹے بو رہی ہے، کانٹے۔ یہ کس انتقامی سوائے عمران خان کی اس میں، اور چاہتے یہ ہیں کہ حرکتیں ہر جگہ وہ یہ کریں کہ عمران خان کی جیسی، وہ جہاز میں وی کا نشان بنا کے جی فوٹو بنوا رہی ہیں، بلکہ وہ پہلے لوگوں نے دیکھا اس کو ویڈیو بنانے سے پہلے کہ وہ اس کو بتا رہی ہے کہ اس طرح سے بناؤ۔ ادھر نواز شریف ایک بچے کی اس پہ سائن کر رہے ہیں جو عمران خان یہاں کرتا تھا نا شرٹوں پہ سائن، تو اس کی تو شرٹیں بکتی تھی عمران خان کی بچوں کی بھی، اس کی بولیاں لگتی تھی۔ تمہاری بولی کون لگائے گا؟ تمہیں تو پھینکنی پڑے گی وہ سائن کرا کے۔ اس ملک کو کیا سوچا ہے ان لوگوں نے، کس طرف لے جا رہے ہیں یہ اللہ اس ملک کا۔ اب یہ جو IMF کی شرائط اگر یہ مان لیں گے، تقریباً یہ ایگری ہو گئے، تو اس ملک میں جو وبال کھڑا ہوگا، ایک دھمال چلے گا، دم دم مسکل اندر ہوگا اس ملک کے اندر، اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور لگ رہا ہے کہ وہ وقت ظاہر ہے کہ مہنگائی تو کب تک برداشت کرے؟ ابھی لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب آپ کے ملک میں پیٹرول کا بحران پیدا ہونے والا ہے، آپ کی گیس کا بحران پیدا ہو رہا ہے، آپ کا ابھی بجلی کا بحران، آپ کا، اور آپ پیسے الگ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، نہ بجلی ہے دینے کے لیے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس پیٹرول ہے۔ آپ کو LCR نہیں کھل رہی پیٹرول، ابھی اگلے مہینے سے پیٹرول کا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ بلوں میں آپ قوم سے کلیئر، قوم آپ کو پیسے دے گی؟ فضول کے آپ لوگوں کے بل اتنے چڑھا دیے، اور لائٹ آپ دے نہیں رہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں تو، ہم اپنی قوم سے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے تو ستو پیا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہیں، ان کو ملک نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ سے رجوع کریں، استغفار پڑھیں، اور آیت کریمہ کا ورد کریں اپنے کم از کم روزانہ اس کو ایک تصویر بھی پڑھیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شاید اس ملک میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے امپورٹڈ حکومت کی شکل میں، اللہ ان سے نجات دے ہم لوگوں کو سب کو، اور عمران خان کو زندگی دے کہ وہ اس ملک کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس وقت واحد قیادت ہے۔ میں بنیادی طور پہ مسلم لیگی ہوں، مگر میں PTI کے وہ نہیں ہوں، مگر اس کے جو کام، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس ملک کو کچھ سنبھالا دے سکتا ہے، تو ہم اس لیے اس کے لیے بول رہے ہیں۔ تو آپ کم از کم آیت کریمہ کا ایک تصویر روز کی پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے اس ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اس ملک کے اوپر اللہ میاں رحم کرے، اور اس عمران خان کی زندگی کی حفاظت کرے، اللہ میاں اس کو لمبی زندگی دے، اور ان ظالموں، جابروں، فاسقوں کی حربوں اور ہتھ کنڈے اور سازشوں سے اس کو بچائے۔ آج تک اللہ تعالیٰ ہی بچا رہا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ہی بچا رہا ہے، جو ظاہر ہے، اور وہ ہر مقام پہ اللہ میاں اس کو سرخرو کر رہا ہے، ہر جگہ پہ سرخرو کر رہا ہے۔ ہر آدمی پاکستان میں اس کے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کوئی بچا تو نہیں جو میری مخالفت میں، سارے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، عدلیہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کیا، اپنے ادارے جتنے بھی ہیں، یہ سب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ ویڈیو کو پسند آنے کی شکل میں اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔